بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن کی بات کریں تو لاسٹ سیشن کافی وولٹائل تھا۔ دوسرے نمبر پہ کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوتے رہے جس کی وجہ سے انڈیکس نے بہت سارے پوائنٹ لوز کیے، اور انڈیکس کے اتنے زیادہ پوائنٹ لوز کرنے کے پیچھے بھی انڈیویجول نہیں ہے، انڈیویجول کی پینک سیلنگ نہیں ہے، بلکہ اداروں کی پروفٹ ٹیکنگ ہے۔ چلیں وہ بعد میں فیبلیپی دیکھیں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس نے کیا کیا۔ پہلے ذرا جمعے والے سیشن کے لیول دیکھ لیں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی 191 پوائنٹ کے ساتھ۔ جمعے والے سیشن کے پہلے ہاف کی بات کریں تو پہلے ہاف میں صرف ایک ہی غیر یقینی سی صورتحال تھی، ایک ہی چیز تھی جو غیر یقینی تھی کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہونے ہیں ان کا کیا بننا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ اداروں کی طرف سے جو تھی وہ پہلے ہاف سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے ہاف میں پھر ایک افسوسناک خبر آئی خودکش حملے کی اسلام آباد میں، جس میں تقریباً 30 سے زیادہ افراد شہید ہوئے۔ تو اس کو لے کے جب انڈیکس نے آپ کو بہت سارے پوائنٹ لوز کر کے دیے، آپ کو کریکشن ہوتی ہوئی نظر آئی، تو ایک جو بات بولی جاتی ہے کہ بائی آن ڈپس، تو میرے خیال سے انڈیویجول نے وہاں پہ بائنگ کی، کیونکہ فیبلیپی میں نے دیکھا فیبلیپی میں 19 ملین کی بائنگ ہے انڈیویجولز کی۔ چلیں انڈیکس کے پہلے لیول دیکھتے ہیں، بعد میں فیبلیپی کی طرف چلتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو جمعے والے سیشن میں انڈیکس کی اوپننگ 191 پوائنٹ کے ساتھ پازیٹیو تھی۔ اس کے بعد پہلے ہاف میں اگر دیکھیں تو انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول لگا کے دکھا دیا تھا 1,88,036 کا، پھر پہلے ہی ہاف میں انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 1,84,550 کا، جدھر انڈیکس نے آلموسٹ 3486 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد پہلے ہی ہاف میں انڈیکس نے 1947 پوائنٹ تقریباً ریکور کیے، اور انڈیکس موو کر رہا تھا پہلے ہاف میں 1500-1600 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرے ہاف میں جب خبر آ گئی خودکش حملے کی، تو انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 1,83,547 کا، جدھر انڈیکس نے 4285 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد 500-600 پوائنٹ کی انڈیکس نے ریکوری لی، اور کلوزنگ 3702 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,84,129 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں لاسٹ سیشن کے تو تقریباً 800 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں، جس میں سے زیادہ والیوم ہوں گے کے الیکٹرک کے۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن کو اگر دیکھیں تو پہلے ہاف میں انڈیکس کو نیچے لے کے جانے میں نیشنل بینک کا بھی کافی ہاتھ تھا۔ نیشنل بینک کا ایک کیس چل رہا ہے پینشن کو لے کے، اس کی ہیئرنگ جو ہے نیکسٹ وہ 13 فروری کی ہے، تو سب سے زیادہ والیوم کے الیکٹرک میں جنریٹ ہوئے۔ اس کے بعد نیشنل بینک، بینک آف پنجاب، پی آئی بی ٹی ایل، پی پی ایل، سنرجی، ایف ایف ایل، لاٹے کیمیکل، ہپکو، پی ٹی سی۔ اوورال اگر دیکھیں مارکیٹ پرفارمنس میں ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں تو کے الیکٹرک، نیشنل بینک، ایف این ای ایل، بینک آف پنجاب، ڈبلیو ٹی ایل، پی آئی بی ٹی ایل، ہاسکل، آغا، پی پی ایل، پریما۔ مارکیٹ سمری کی بات کریں تو ایڈوانس کمپنیاں 113 تھیں، ڈکلائنر 323 تھیں، انچینج 126۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 5,13,000، ویلیو کی بات کریں تو 60 ارب 35 کروڑ، والیوم دیکھیں تو 1272 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ جمعے والے سیشن کے سیکٹر وائز ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ تو چیز نظر کوئی نہیں آتی، صرف نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 1413 پوائنٹ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں رہیں، فرٹیلائزر، سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، پاور جنریشن، ٹیکنالوجی سیکٹر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، فارماسوٹیکل، فوڈ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ کے الیکٹرک 58 پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد سازیو، پی آئی او سی، جاویدان، ٹی آر جی، ایم ٹی ایل، آئی ایل پی، پی اے بی سی، ایم ٹی ایل کے آپ کو پیچھے لیول بھی دیے تھے اور بولا تھا کہ انشاءاللہ یہ 100 سے اوپر آپ کو موو دے گا، تو میرے خیال سے 15 20 25 روپے کی موو تو اب تک یہ دے چکا۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ایم بی پی نے، نیشنل بینک نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، تقریباً 400 پوائنٹ۔ اس کے بعد فوجی فرٹیلائزر رہا، پی پی ایل، یو بی ایل، ایم ای بی ایل، ہپکو، او جی ڈی سی، اینگرو، بی اے ایچ ایل، لک، ایف اے بی ایل، بی اے ایف ایل یعنی کہ بینک الفلا سسٹم، ایچ بی ایل، پی ایس او، فاطمہ۔ اس کے بعد لاسٹ سیشن کے فیبلیپی پہ آئیں تو فیبلیپی میں بینکس نے سیلنگ کی 7 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 1.44 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا 2.88 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیلنگ کی تقریباً 9.25 ملین کی، اس کے بعد انڈیویجولز نے بائی کیا تقریباً 20 ملین ڈالر کا۔ انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ ہے 1.69 ملین کی، میوچل فنڈ نے سیل کیا 6.30 ملین کا، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 1.39 ملین کا، اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 1.13 ملین ڈالر کا۔ کچھ بائیوں کے پرسنل میسج بھی آ رہے تھے، دیکھیں جی انڈیویجول نے کیا کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی اور میری بھی ڈسکشن ہو رہی تھی اس بات پہ کہ دیکھیں جی کہ انڈیویجولز نے 19 ملین کا 20 ملین کا بائی کیا۔ مجھے بتائیں کہ انڈیویجول بیچارہ جب
آپ کا انڈیکس بہت ہائر سائڈ پہ ہو وہاں پہ بھی بائی نہ کرے. اگر وہاں پہ بائی کرے ہم پھر بھی غصہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی انڈیکس آل ٹائم ہائی کے اوپر موو کر رہا ہے اور انڈیویجول نے بائنگ کر لیا, یہاں پہ تو بائنگ بنتی نہیں تھی. اس کے بعد جب ڈپ ملی, ڈپ ہی ہے نا, دیکھیں 4000 پوائنٹ آپ کے انڈیکس نے لاسٹ سیشن میں لوز کیے, کریکشن لی, پل بیک آیا تقریباً 4285 پوائنٹ کا. اور اگر یہاں پہ بھی انڈیویجول نے بائنگ نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ بچوں کو جان لو گے اب آپ, نہ بیچارہ انڈیویجول ہائر سائڈ پہ بائی کرے نہ انڈیویجول بیچارہ لوور سائڈ پہ بائی کرے, تو انڈیویجول جائے کہاں بیچارہ؟ انڈیویجولز کی حالت تو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرح ہو گئی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے پھر بھی اس کو گالیاں پڑتی ہیں کہ دیکھو جی فلانے ڈمکانوں کو اب عقل آئی ہے, پہلے کہاں تھے. اور اگر برا کام کریں تو وہ تو ویسے گالیاں ہیں ہی ہیں. تو کیوں انڈیویجول کو آپ نے پنجاب پولیس بنا دیا ہے؟ بیچارے کو چلنے دیں, ٹھیک ہے ڈپ پہ اگر اس نے 20 ملین کا بائی کیا تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے اچھا کیا. میں انڈیویجول کے ساتھ ہوں یہاں پہ کہ انہوں نے بائی کیا, بس یہ کریں کہ اب اس کو تھوڑا ہولڈ کر لیں. یہ نہ ہو کہ انڈیکس 3-4 ہزار پوائنٹ اور لوز کر لے اور یہ جو 19 ملین کا 20 ملین کا بائی کیا اس کو مارکیٹ میں پھینک دے. صرف یہ کام نہ کریں تو میں انڈیویجول کے ساتھ ہوں. اور دوسرے نمبر پہ اگر انہوں نے دیکھتے ہیں نیچے جا کے کہ سیکٹر کون سے اٹھائے ہیں, تو انڈیویجول نے سب سے زیادہ اٹھایا ہے کمرشل بینکس کو, اس کے بعد 4-4.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو, اس کے بعد آل ادر سیکٹر کو, اس کے بعد پاور جنریشن کو 2 ملین کا, اور 2 ملین کا فرٹیلائزر سیکٹر کو. دیکھیں میں یہاں پہ انڈیویجول کے ساتھ ہوں. اگر تو انہوں نے فرٹیلائزر میں جا کے فوجی فرٹیلائزر کو اٹھایا ہے نیچے کے ریٹس پہ, ٹھیک ہے میں انڈیویجول کے ساتھ ہوں. اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں پی ایس او نیچے مل رہا تھا, پی ایس او کو بائی کیا ہے تو اچھی چیز ہے, ایک سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے, اٹھانا چاہیے تھا. سیمنٹ سیکٹر میں 0.67 کی ان کی بائنگ ہے, کم بائنگ ہے, سیمنٹ میں زیادہ بائنگ ہونی چاہیے تھی. اگر سیمنٹ میں انہوں نے ایم ایل سی ایف کو بائی کیا, ایف سی سی ایل کو بائی کیا, ڈی جی خان سیمنٹ کو بائی کیا جو کہ اچھے ریٹ پہ مل رہے ہیں تو ٹھیک کیا. اب کیا کرے بیچارہ انڈیویجولز, تمام یوٹیوبر جو ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کے گلا پھاڑ رہے ہوتے ہیں بائی آن ڈپس, ادھر سے بروکر کی چکے لگ رہے ہوتے ہیں گروپوں میں بائی آن ڈپس کی اسٹریٹجی پہ رہیں, اس کے بعد باقی جو لگے ہوتے ہیں سجے کھبے سے میری طرح کے بائی آن ڈپس. اب اگر انڈیویجول نے بائی آن ڈپ کر لیا ہے بیچارے کو تو جینے دیں اس کو. انڈیویجولز کی سیلنگ ہے فوڈ میں اور ساتھ میں ٹیکنالوجی سیکٹر میں, ٹیکسٹائل سیکٹر میں. ٹیکنالوجی سیکٹر کافی دیر سے ہمارا زیر بحث ہے, ویڈیوز میں بھی ذکر ہوتا رہا. ویسے بھی جو ٹیکنالوجی سیکٹر کے اچھے سٹاک ہیں نیچے مل رہے ہیں, ان کی طرف مجھے میرے خیال سے آپ کو توجہ دینی چاہیے. لاسٹ ویڈیو میں سسٹم کا بولا تھا, سسٹم دیکھیں تو سسٹم کے پاس اچھی سپورٹ ہے 154 کی, اور اسی کو اس نے سسٹین بھی کیا جمعے والے سیشن میں. تو جو ایسی اچھی چیزیں ہیں, اچھے فنڈامنٹل اسٹرانگ سٹاک ہیں, ان پہ نظر رکھیں, وہ چیپ پرائس پہ ملتے ہیں تو بائی کریں. کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز کی بھی بائنگ ہے آلٹر سیکٹر میں, سیمنٹ سیکٹر میں, کمرشل بینکس میں. اس کے بعد فوڈ کو بائی کیا, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کو بائی کیا, پاور جنریشن کو بائی کیا, ٹیکنالوجی کو تھوڑی سا بائی کیا. سیل کیا ہے انہوں نے 0.88 کا فرٹیلائزر کو اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو. میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ کی جو سب سے زیادہ سیلنگ ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ہے. اس کے بعد 3 ملین کی, 3.25 ملین کی اس نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو سیل کیا. اس کے بعد 1.24 کا سیل کیا کمرشل بینکس کو, 1.12 کا سیل کیا فرٹیلائزر کو, 1.08 کا سیل کیا پاور جنریشن کو. اور بائی کیا ہے اس نے ٹیکنالوجی سیکٹر کو, ٹیکسٹائل سیکٹر کو, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنی کو اور آل ادر سیکٹر کو. بینکس نے بھی ٹکا کے سیل کیا ہے, اور بینکس نے سیل کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو. اس کے بعد انہوں نے سیل کیا آل ادر سیکٹر کو, کمرشل بینکس کو سیل کیا, ڈیٹ مارکیٹ میں تھوڑی سی سیلنگ ہے ان کی, پاور جنریشن کو سیل کیا انہوں نے, اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو سیل کیا اور ٹیکسٹائل کو تھوڑا سا سیل کیا. بائنگ ہے بینکس کی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ میں, فرٹیلائزر میں اور سیمنٹ سیکٹر میں. فورن انویسٹر نے بھی سب سے زیادہ سیل کیا ہے کمرشل بینکس کو. تو کمرشل بینکس میں اداروں کی طرف سے کافی اچھی پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملی. ٹیکنالوجی سیکٹر کو دیکھیں تو ٹیکنالوجی سیکٹر سے نکل کون رہا ہے؟ انڈیویجولز, اور انٹری کون لے رہا ہے؟ فورن انویسٹر. اس کے بعد کمپنیز کی تھوڑی سی بائنگ ہے اور میوچل فنڈ کی بائنگ ہے اس میں. سیمنٹ سیکٹر کو بھی دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں بھی ادارے ابھی بھی ان ہیں جس میں بینکس ہیں آپ کے, اس کے بعد کمپنیز ہیں, اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے تھوڑا سا اس کو بائی کیا, اور میوچل فنڈ نے اس کو کچھ بہت زیادہ بائنگ نہیں کیا. دیکھیں جیسے کمرشل بینکس میں انہوں نے 5 ملین 4 ملین کا اٹھایا, ویسے سیمنٹ سیکٹر سے تھوڑا سا دور ہے ابھی انڈیویجولز. اس کے بعد KSE 100 انڈیکس کے آؤٹ لک کی طرف آ جائیں, نیکسٹ سیشن پہ بات کر لیتے ہیں. تو نیکسٹ سیشن میں دیکھیں جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اسلام آباد میں خود کا حملے کا, اس میں اگر وہ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور ان کے سہولت کار پکڑے جاتے ہیں تو اس خبر کا جو امپیکٹ تھا وہ یہیں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات تھے وہ جمعے والے دن تھے,
اس میں وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن دونوں کی طرف سے پازیٹیو بیان سامنے آئے۔ ایران نے اس کو گڈ سٹارٹ قرار دیا کہ ایک اچھا آغاز ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ کی بھی پازیٹیو خبریں چل رہی تھیں کہ ایران کے ساتھ اگلے ہفتے پھر مذاکرات ہوں گے، اور دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہا تھا ٹرمپ کے دونوں فریق جو ہیں، ہم دونوں فریقین جو ہیں امریکہ اور ایران بھی دونوں ڈیل کے قریب ہیں۔ اس سے پہلے ایران پہلے ہی بول چکا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں جو وہ اپنا جوہری پروگرام ہے اس سے۔ تو میرے خیال سے یہ ہو جانی ہے ڈیل۔ اس کے بعد امریکہ بھی ویسے ڈراوے شراوے دے رہا ہے، کوئی ایئر اسٹرائک نکی موٹی کر کے، اس کے بعد بحری بیڑے ان کے قریب کر کے، اور کل میرے خیال سے ایران نے بھی ایک جو میزائل ہے ان کا اس کا تجربہ کر دیا۔ تو دونوں طرف سے ایسی چیزیں چلتی رہیں گی ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے، پریشر بڑھانے کے لیے۔ تو اس چیز کو دیکھیں پازیٹیو لیں کہ ایران نے میزائل کا تجربہ کر لیا، امریکہ جو ہے بحری بیڑا قریب لے آیا۔ جب دونوں برابر کے ہوں یا دونوں میں کچھ نظر آ رہی ہوں چیزیں، ایبلٹیز نظر آ رہی ہوں، تو دونوں جو ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں۔ اگر ایک طرف بالکل کمزور ہو، تو جیسے ونزویلا پہ آپ کے امریکہ نے حملہ کر دیا، چپیڑیں کرا دیں، ویسے وہ ادھر بھی کرا سکتا تھا، لیکن یہاں پہ اس کو پتا ہے کچھ عرب کنٹریز بھی اسے نظر آتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی معاملات کرنے ہیں، کوئی ڈیل شیل کرنی ہے، کوئی ان کو اپنا اسلحہ بیچنا ہے، خوف بیچنا ہے، اور ایران کے ساتھ بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ گڈ ہی ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں، اچھا کٹی کٹا نکلے گا، بلکہ کٹی ہی نکلے گی، آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو ہمارا انڈیکس بھی کافی کول ڈاؤن ہو چکا ہے۔ RSI اس کی دیکھیں تو 51 پہ موو کر رہی ہے۔ ہم پیچھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 58 تک 55 تک آ جائے تو اچھا یہاں سے ریورسل بنے گا۔ اب تو یہ 50 کے پاس گھوم رہی ہے، تو اچھا اور بھی اچھا ریورسل یہاں سے بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں ہسٹوگرام کو نیچے، تو ایک لائن اس کی جو ہے زیادہ ریڈ شو ہو گئی، پہلے ویکنس شو ہو رہی تھی، لیکن انسیڈنٹ ایسا ہوا جس کی وجہ سے سیلنگ پریشر آیا، یا پھر اداروں کی طرف سے پروفٹ ٹیکنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اچھی کریکشن آپ کو یہاں پہ مل گئی۔ اس کے بعد اب نیچے انڈیکس کے پاس سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ موجود ہے 1,83,500 کی، اس کے بعد نیچے 1,82,000، 1,81,800، اور اس سے نیچے 1,80,900۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس 1,85,800، 1,87,300 اور 1,89,500۔ ایک اور چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب ایسی پینک سچویشن بنتی ہے، اگر بہت جلدی آپ کو کوئی نیوز آپ کے پاس آ جائے، جیسے کہ میں نے نیوز لگا دی تھی، ابھی مین سٹریم میڈیا پہ وہ نیوز نہیں چلی تھی لیکن سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابھی اتھینٹک نہیں ہے، ابھی کسی مین سٹریم میڈیا کے اوپر نہیں چل رہی۔ اس ٹائم میں ہمارا انڈیکس بھی وہیں پہ کھڑا تھا جہاں پہ انڈیکس دوسرے ہاف میں اوپن ہوا تھا، تو وہیں پہ تقریباً آلموسٹ 2000 پوائنٹ کے آس پاس کھڑا تھا۔ تو ایسی خبر اگر آپ کے پاس جلدی آ جاتی ہے تو آپ اوپر سیل کر کے نیچے بائی کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آلموسٹ جب پینک آ جاتا ہے انڈیکس میں، یعنی کہ جب انڈیکس نے 4000 پوائنٹ لوز کر دیے، 4200 پوائنٹ لوز کر دیے، وہاں پہ جا کے پھر سٹاپ لاس ہٹ نہیں کروائے جاتے، کیونکہ اس ٹائم میں پھر انڈیکس جو ہے وہ ٹیکنیکلی موو نہیں کر رہا ہوتا، اور سٹاپ لاس وہیں ہٹ کروانے چاہیے، وہیں پہ لگانا چاہیے جب آپ کا انڈیکس، آپ کا کوئی بھی سٹاک ٹیکنیکلی موو کر رہا ہو۔ تو پینک میں سٹاپ لاس نہیں لگائے جاتے، اور یہی سب چیزیں اکارڈنگ ٹو سچویشن ہم پریمیم گروپ میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، جیسے کوئی خبر آ گئی، کوئی پینک نیوز آ گئی یا کچھ اور ہو گیا، تو یہ سب چیزیں پریمیم گروپ میں ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ بھائی پینک میں آ کے اپنا نقصان نہ کریں۔ اس کے بعد دیکھیں خودکش حملے ہونا، بلوچستان میں ایسے انسیڈنٹ ہونا، یہ بھی کوئی انسپیکٹڈ سی چیز نہیں ہے۔ جن جن بھائیوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ کردوغلو کیسے کام کرتے ہیں۔ کچھ ممالک سلجان خاتون کا کردار نبھاتے ہیں، تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو پاکستان بھی آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بھی پہلے ایک تھا انڈیا، اب اس کا ساتھ دے رہا ہے آپ کا افغانستان بھی۔ تو چلیں کھینچنے دیں ان کو، جب دوسری ٹانگ اس نے گھما کے پھرائی ان کے سر کے اوپر تو پتہ چل جائے گا ان کو بھی، لیکن آپ اس سے دل چھوٹا نہ کریں۔ تو اکارڈنگ ٹو سچویشن اسٹریٹجیز کے لیے، سوئنگ سگنل کے لیے، ڈے ٹریڈ سگنل کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔